آپ دیکھ رہے ہیں sidqtv.pk۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں جاوید الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں sidqtv.pk۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کیجئے اور ویڈیوز کو مکمل دیکھنے کے بعد اپنے چاہنے والوں کو ضرور سینڈ کیا کریں تاکہ داستان حقیقت، داستان محبت اور اسلامی نظریات کی تمام تر داستان آپ تک صحیح معنوں میں پہنچ سکے۔ نہ سمجھو خاک کا پتلا، برائے دو جہاں میں ہوں، عجب ایک سر مبہم ہے میری ذات، نہ سمجھا ہوں نہ سمجھایا گیا ہوں، پسے دیوار فردوس معلی، ستون عرش تھا ڈھایا گیا ہوں۔ بس اس حیرت سرائے آب و گل میں بحکم خاص بھجوایا گیا ہوں، کبھی کوئی مہمان ناخواندہ نہ سمجھے، بس اب اسرار بلوایا گیا ہوں۔ بس اس حیرت سرائے آب و گل میں بحکم خاص بھجوایا گیا ہوں، کبھی کوئی مہمان ناخواندہ نہ سمجھے، بس اب اسرار بلوایا گیا ہوں۔ کبھی میں نغمہ داود بن کے سلیمہ کے لیے گایا گیا ہوں، کبھی میں نوحہ یعقوب بن کے در مجلس میں دہرایا گیا ہوں۔ سنتا نزن ابلیس و حوا، نہ بہکا ہوں نہ بہکایا گیا ہوں، کبھی ٹھکرا دیا ہے بت قدوں نے، کبھی کعبے میں پھجوایا گیا۔ آج کے ہماری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ زبان زدعام۔ پاکستان میں بھی زلزلہ آئے گا، فلاں ملک میں بھی زلزلہ آئے گا، فلاں مقام پہ بھی زلزلہ آئے گا، اور جو کہا جاتا ہے وہ ایک دم 100% ثابت ہوتا ہے صحیح معنی۔ اب ترکی نے کچھ وقت پہلے یہ ان کے ہاں یہ رپورٹ آئی، ترکی نے اس کو جھٹلایا اور کچھ ہی دنوں بعد ترکی میں زلزلہ آیا اور وہاں کے حالات دنیا کائنات کے تمام تر لوگوں نے دیکھے۔ اب انڈیا میں زلزلہ آیا اور کئی مقامات پہ جھٹکے تک جو ہے وہ دیکھے گئے، محسوس کیے گئے، اور اس کے علاوہ اب پاکستان کی بھی پیشن گوئی کی جا رہی ہے۔ لیکن یہ سب کچھ کیسے ممکن ہے؟ یہ سب کچھ ممکن ہے بطریقہ سائنس۔ حالانکہ جو حقیقی زلزلہ ہے وہ سائنس جو اس کو کہتی ہے، جو اس کو ثابت کرنا چاہتی ہے، وہ در حقیقت وہ زلزلہ نہیں ہے۔ لیکن جو رب کی طرف سے قدرتی طور پہ زلزلہ آتا ہے اس کو سائنس کہتی ہے کہ زمین میں کچھ پلیٹس ہیں، جب وہ آپس میں مل جاتی ہیں تو زلزلہ آ جاتا ہے۔ لیکن حضرت عمر ابن خطاب نے جب وہ اصحا مارا تھا زمین پر اور فرمایا تھا زمین تجھ میں زلزلہ کیوں آ رہا ہے، کیا عمر کے رہتے تجھ پر انصاف نہیں؟ تو اس کے بعد حضرت عمر ابن خطاب کے زمانہ اقدس میں زلزلہ کیوں نہیں آیا؟ یہ چیز دیکھنے والے بھی ہیں، سوچنے والے بھی ہیں اور سمجھنے والے بھی ہیں۔ آج کل ٹیکنالوجی کے ذریعہ سے دنیا کائنات میں وہ کام کیے جا رہے ہیں جو کہ جن کو سوچنا، جن کو سمجھنا اور جن کے بارے میں خیال کرنا یہ مشکل ہے، لیکن وہ ہو رہا ہے۔ کبھی مصنوعی طور پر سردی آ جاتی ہے۔ پچھلے سال یو ایس میں، آپ سمجھ لیں یو ایس کی ایک ریاست ہے ٹیکساس، وہاں پہ 42 ڈگری سینٹی گریڈ پلس چل رہا ہے، آدھے گھنٹے بعد -12 ڈگری ہو جاتا ہے، گاڑیاں جمنے لگ جاتی ہیں، اور یہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی، لوگوں نے دیکھی بھی تھی۔ پھر اس کے بعد اسی سال 2022 میں پاکستان میں اچانک جلدی گرمی آ جاتی ہے، اچانک، موسم بھی نہیں ہے، ابھی موسم بہار چل رہا ہے اور اچانک سے تیز گرمی آتی ہے، اور وہ گرمی سب لوگوں کو سستا کے رکھ دیتی ہے۔ یہ گرمی بھی قدرتی نہیں تھی۔ جو سائنسدانوں نے رپورٹ دی اور جو سائنٹسٹ نے رپورٹ پیش کی اپنی ویب سائٹ پر، اس سے یہ بات 100% کلیئر ہو گئی تھی کہ یہ ساری چیزیں بطور صنعت لائی گئی ہیں، مصنوعی ہیں۔ اب یہ کیوں ہو رہا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے۔ دجال کی آمد کے لیے
ایک پلیٹ فارم تیار کیا جا رہا ہے، ایک سٹیج تیار کیا جا رہا ہے، اور یہودی اس پر بڑے ان کو اپنا مسیحا سمجھتے ہیں، دجال کو اپنا مسیحا سمجھتے ہیں۔ اس کے لیے تھرڈ ٹیمپل کے تیار کرنے کی ایک باقاعدہ مہم چلائی جا رہی ہے۔ وہ اپنی ویب سائٹ پہ، اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ باقاعدہ طور پہ اس کے بارے میں میٹنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور باقاعدہ طور پہ یہ ڈیبیٹ چلتی ہے ان لوگوں کے درمیان کہ ہمارا مسیحا آئے گا۔ دجال کو وہ اپنا مسیحا سمجھتے ہیں کیونکہ اس کی آمد کے بعد یہودیت کو عروج ملنا شروع ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ بیت المقدس کو اور مسجد اقصی کو اپنے انڈر کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں۔ بلکہ آپ نے ایک رسالہ پڑھا ہو 2020 میں جو کہ اسرائیلی ایجنسیز کی طرف سے شائع کیا گیا تھا کورونا کے ایام میں، اور موساد اور اس میں دیگر لوگ ملوث پائے گئے۔ اس رسالہ کا جو فرسٹ ٹائٹل تھا وہ ٹائٹل سمجھنے والا، ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول، سب کچھ ہمارے کنٹرول میں۔ اور اس وقت تو یہ ڈیبیٹ بھی چل رہی تھی کہ وہ اقوام متحدہ کو ختم کرنے کے بعد پوری دنیا پر ایک بادشاہت قائم کرے، لیکن شاید یہ پلان ان کا مٹی میں مل گیا، یا پھر اس پلان پر وہ آج تک کام کر۔ یہی وجہ ہے کہ مصنوعی زلزلے آتے ہیں، کبھی مصنوعی بارشیں آتی ہیں۔ فرانس میں، اسپین میں ایسی بارشیں کہ گاڑیوں کا نام و نشان مٹ گیا، گاڑیاں سڑک پر کھڑی نظر نہیں آتی تھی، ڈوب گئے، لوگ کشتیاں لے کے چل رہے ہیں۔ اچانک موسم گرما کو موسم سرما میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ قدرت کے نظام کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ کر کون رہا ہے؟ یہ مشرکین کر رہے ہیں۔ And we are believe this، اور ہم لوگ اس پہ بڑی جلدی یقین کر لیتے ہیں۔ کبھی وہ اپنے ایجنٹ چھوڑتے ہیں مرزا جیلوی کے روپ میں، کبھی وہ اپنے ایجنٹ چھوڑتے ہیں طارق جمیل کے روپ میں، کبھی وہ اپنے ایجنٹ چھوڑتے ہیں ذاکر نائک کے روپ میں، تو کبھی وہ ایجنٹ چھوڑتے ہیں مولوی اسحاق کے روپ میں، اور یہ لوگ آ کے مسلمانوں کے دلوں سے اسلام کی محبت کو اور خود والی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو یوں نکال باہر پھینکتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیز آر رائٹ پرسنز، یہ لوگ ٹھیک ہیں اور ہم لوگ غلط راستے پہ چل رہے تھے۔ ہمیں علماء کرام نے ممبرز پہ بیٹھ کے جو کچھ بھی بتایا وہ ساری کہانیاں تھیں۔ یہ 1400 سال پیدا ہونے کے بعد اپنی ذلت و رسوائی کے پیش نظر لوگوں کو بتاتا پھر رہا ہے کہ قرآن نے یہ کہا، حدیث نے یہ کہا، حدیث اس قسم کی ہوتی ہے۔ 1400 سال سے اب تک جو محدثین اور جو فقہائے کرام علم حدیث پر اصول بناتے رہے، علم فقہ پر اصول بناتے رہے، علم تفسیر پر اصول بناتے رہے، ان کے سب کے اصول دھرے کے دھرے رہ گئے۔ یہ لوگ ٹھیک ہیں، اور لوگ ان کو بڑا آنکھوں کا تارا سمجھتے ہیں۔ لیکن پھر جب وقت آتا ہے کہ یہی لوگ سرے بازار جوتے کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں تو پھر لوگ کہتے ہیں نہیں یہ تو بندہ بڑا غلط تھا۔ یہ آ چکی ہے ہماری آج کی حماقت، اور ہم لوگ اس زمانے میں جی رہے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا گر درس قرآن ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے بھلایا ہوتا۔ اس کی دوسری وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مصنوعی سائنٹسٹ یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل بچے جو ہے وہ لیبارٹریز کے اندر پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ بچے گھروں میں، ہاسپٹلز میں پیدا ہونے کے بجائے لیبارٹری میں بچے بنائے جا رہے ہیں، اور ان کو مصنوعی انسانی شکلیں دی جا رہی ہیں، روبوٹک آرمی بنائی جا رہی ہے، اور باقاعدہ طور پہ روبوٹک فورس تیار کی جا رہی ہے جو ان کو ڈیفینڈ کرے گی۔ اب یہ دور آ چکا ہے۔ یہ کیوں آ رہا ہے؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ مسلمان کے جن کے روب اور دبدبے کی وجہ سے جن کے نعرے 14 میل دور تک سنائی دیا کرتے تھے، آج ان مسلمانوں کی اپنی بات ان کے گھر میں کوئی نہیں سنتا۔ وجہ کیا ہے؟ گردر سے قرآن ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ جاوید الحسن چشتی کو اجازت دیجیے۔ جانے لگا تھا میں بھی، جدا ہو کے اشکبار، رونے لگے تھے تم بھی، سمٹ کر سے تم سے، والسلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں صدق TV.pk